Assalamu alaikum viewers. We are here today for the lecture 2 in the course Introduction to Psychology. پچھلے لیکچر میں ہم نے سائیکالوجی کے بارے میں کچھ بیسک سی باتیں دیکھی تھیں. آج ہم سائیکالوجی کی ہسٹری کے بارے میں بات کریں گے اور ہم یہ دیکھیں گے کہ پچھلے کچھ 100 سال بلکہ ہزاروں سالوں میں سائیکالوجی نے کس طرح سے ایک سادہ سی فلسفی سے ترقی کرتے کرتے ایک جدید سائنٹیفک نالج، سائنٹیفک ڈسپلن کی شکل اختیار کر لی. اس سے پہلے کہ ہم ہسٹری کے بارے میں بات کریں، آئیے دیکھتے ہیں کہ ہم نے پچھلے لیکچر میں سائیکالوجی کے بارے میں کیا کچھ سیکھا اور پڑھا تھا. If you look at the recap of this course, you can see that we discussed the definition of psychology and the various popular areas of psychology. We also talked about the misconceptions of psychology, and we saw that psychology is a science. We said that psychology is a science because it uses the basic scientific method of investigation of the various phenomena. In today's lecture, we'll be talking about the history of psychology, and we will see how psychology evolved from a simple philosophy, a simple way of thinking, a simple way of investigation into a modern scientific discipline. Looking at the history of psychology, we can see that a number of great people contributed to the development of the science that we call psychology today. Historical roots of modern psychology are deep. As the famous psychologist Hermann Ebbinghaus says, psychology has a long past but only a short history. اس سے مراد یہ ہے کہ سائیکالوجی کا ماضی تو بہت طویل ہے. لوگ صدیوں سے اور ہزاروں سالوں سے سائیکالوجی یا اس سے متعلق چیزوں کے بارے میں بات کر رہے تھے، اس میں انٹرسٹڈ تھے، لیکن اس وقت سائیکالوجی نام کی کسی سائنس کا کوئی وجود نہیں تھا. اس وقت اس کو فلسفی بھی کہا جاتا تھا، بعض اوقات مذہب کے دائرے میں بھی شامل کر لیا جاتا تھا، اور بعض اوقات یوں ہی اس کے بارے میں بات کر لی جاتی تھی. سو اٹ ہیز اے لانگ پاسٹ بٹ اے ویری شارٹ ہسٹری. جس سائنس کو ہم آج سائیکالوجی کہتے ہیں وہ 100-200 سال سے زیادہ پرانی نہیں ہے، اسی لیے ماڈرن کہلاتی ہے، اور اس میں دن بدن نئی تبدیلیاں آتی جا رہی ہیں، نئی چیزوں کا اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اور نئے ایریاز سامنے دکھائی دیتے ہیں جس میں سائیکالوجی اپنا عمل دخل ظاہر کرتی ہے. ویلہلم وونٹ was the first person who set the foundations of modern psychology in 1879. But much earlier than that, man was always curious about human behavior, nature of consciousness, origin of madness, emotions, and much more. The main idea was that control and desirable modification of behavior interested man. یعنی انسان کو ہمیشہ سے خواہش تھی کہ وہ دوسرے انسانوں کو سمجھ سکے، ان کو اپنی مرضی کے مطابق ڈھال سکے، ان کو اپنی مرضی کے مطابق تبدیل کر سکے، اور جو وہ چاہتا ہو ان سے کروا سکے. ایسا سب کچھ کروانے کے لیے ضروری تھا کہ اس کو دوسرے لوگوں کی نفسیات کی، ان کی عادات کی اور ان کی خواہشات کی کچھ سمجھ ہوتی. سو history shows that domestication of dogs was taking place at least 10,000 years ago. گو کہ ہم جانوروں کی بات نہیں کر رہے، لیکن سائیکالوجی میں بھی ہم دیکھیں گے کہ انسان کو سمجھنے کے لیے بہت دفعہ سائیکالوجسٹ جانوروں پر ایکسپیریمنٹس کرتے ہیں. جب کوئی پرنسپلز اور کوئی رولز جانوروں کے بارے میں سچ ثابت ہوتے ہیں تو انہی کو پھر انسانوں پر اپلائی کر کے دیکھا جا سکتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آج سے ہزاروں سال پہلے کتوں کو سدھایا جا سکتا تھا اور دوسرے جانوروں کو ٹرین کیا جا رہا تھا، تو اس وقت انسان کے ذہن میں یہ خیال بھی تھا کہ دوسرے انسانوں کو کس طرح سے ٹرین کیا جائے، اور خاص طور پہ جو لوگ اس زمانے میں غلاموں کی زندگی گزار رہے تھے ان کو کس طرح سے سدھایا جائے اور ان سے اپنی مرضی کے کام کروائے جائیں.
Babylonians' speculation about etiology of epilepsy is an important contribution in the history of ancient philosophy. Babylonians یعنی بابل کے civilization کے لوگ epilepsy یعنی کہ مرگی کی ہسٹری اور اس کے اوریجن اور اس کے علاج کے بارے میں اس زمانے میں بھی تحقیق کر رہے تھے، اور اپنے محدود علم کے باوجود وہ اسی کے مطابق اس کی مختلف توجیحات یا اس کی مختلف کازز تلاش کرتے رہتے تھے اور اسی کے مطابق لوگوں کا علاج کرتے تھے. دین وی سی دیٹ ایجپشنس پرفارمڈ کروڈ برین سرجری جو کہ آج کل بہت ریفائنڈ طریقے سے، بہت سوفسٹیکیٹڈ طریقے سے کی جاتی ہے. ہزاروں سال پہلے پرانے ایجپشنز برین سرجری کر رہے تھے. ظاہر ہے وہ ایک کروڈ فارم میں تھی، ایک سادہ فارم میں تھی، جس کا مطلب ہے کہ اس میں سکسیس کا ریٹ کوئی بہت زیادہ نہیں تھا اور بہت سے لوگ اس میں مر بھی جاتے تھے. اہم چیز یہ ہے کہ وہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ ذہنی امراض کا تعلق انسان کے دماغ سے ہے، اور اگر دماغ کی سرجری کی جائے، اس کے مختلف حصوں کو ریموو کر دیا جائے، تو شاید بہت سی ذہنی بیماریوں سے نجات حاصل کی جا سکتی ہے. Then another thing was that the evidence of defining was performed even 500,000 years ago. History shows, and the history of psychology especially talks about it, that people were performing defining for treating psychological illnesses, mental illnesses, or you can say madness as they used to call it. Defining سے مراد ایک ایسا پروسیجر ہے جس میں انسان کی اسکل میں ڈرل کیا جاتا تھا، ایک طرح کا ہول بنا دیا جاتا تھا، اس کی کھوپڑی کے ایک حصے کو چپ کر دیا جاتا تھا، تاکہ جو ایول اسپرٹس ان لوگوں کے خیال میں مریض کے دماغ میں یا مریض کی باڈی میں کہیں سے داخل ہو گئی ہیں، وہ اس ہول کے ذریعے جو کہ اس کی کھوپڑی میں تھا اس کے جسم سے باہر نکل سکیں. یہاں پہ سوچنے کی بات یہ ہے، جیسے کہ ہم پہلے کہہ چکے ہیں، یہ لوگ سائنٹیفک طریقہ اختیار نہیں کر رہے تھے، کیونکہ اگر ان کی سوچ سائنسی ہوتی تو ان کو ضرور یہ سوچنا چاہیے تھا کہ اگر کسی شخص کی اسکل میں ایک سوراخ کر کے ایول اسپرٹ کو یا ڈیمن کو یا شیطان کو یا وچ کو، جو بھی اس کا نام وہ استعمال کرتے تھے، اس کو نکالنے کے لیے اگر یہ سوراخ کارآمد ہو سکتا ہے، تو سوچنے کی بات یہ تھی کہ وہ ایول اسپرٹ اس شخص کی باڈی میں داخل کیسے ہوئی، کیونکہ داخل ہونے کے لیے تو اسکل میں اس نے کوئی سوراخ نہیں کیا تھا. لیکن ہم کہہ چکے ہیں کہ وہ سائنٹیفک طریقے سے نہیں سوچتے تھے. ہر کوئی اپنی اپنی سوچ کے مطابق، اپنے ایکسپیرئنس کے مطابق، اپنی سپرسٹیشن کے مطابق، اپنی ٹریڈیشن کے مطابق ذہنی امراض کے بارے میں علاج بھی کر رہا تھا اور اس کے بارے میں اپنا اپنا فلسفہ بھی بیان کر رہا تھا. But one thing is important, all of them sought explanations of human behavior. In other words, all of them were interested in human behavior. They wanted to know what human psyche is, how people think, how they behave, and how they change. This is what those people were doing at that time. We should remember that ancient explanations centered around the supernatural. That is, gods, evil spirits, demons, witchcraft, etc., etc. And we have already said that the main thing that separates science from non-science is that science believes in facts. Science deals with the natural phenomena, and science does not touch the supernatural phenomena. And this is how psychology emerged out of the ancient way of thinking, the way of believing into the supernatural, and it jumped into a new arena where only facts, science, figures, and findings and information were important. Looking at the history of psychology, we can see that psychology has undergone at least 4 phases in its development into a modern science. It started from the study of soul, went on to the study of mind, then the study of conscious experience, and finally the study of behavior. شروع میں پرانے فلاسفرز جن کا ذکر ہم تھوڑی دیر کے بعد کریں گے،
ان کی ساری توجہ اور اٹینشن سول یا روح کے بارے میں تھی. ان کے خیال میں انسان کا جسم ایک مادی یا مٹیریل چیز ہے جس کی اپنی کوئی حقیقت نہیں ہے، لیکن جو چیز پرماننٹ ہے وہ سول یا انسان کی روح ہے. اگر ہم روح کو سمجھ لیں تو ہم سمجھ لیں گے کہ ہم نے انسان کو سمجھ لیا. بہت سالوں تک بلکہ صدیوں تک یہی سوچ پریویل کرتی رہی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ لوگوں نے اس چیز سے اختلاف بھی کیا. وہی پہلے والی بات، روح ایک سپر نیچرل چیز ہے، ایک ایسی چیز ہے جس کو دیکھا نہیں جا سکتا، جس کو ٹیسٹ نہیں کیا جا سکتا. بہت سے اور لوگوں نے سائیکالوجی میں، یا جس کو اس زمانے میں فلسفہ کہا جاتا تھا، ذہن یا مائنڈ کی بات کرنی شروع کی. یعنی ہمیں انسان کی روح کو چھوڑ کر انسان کے ذہن یا اس کے مائنڈ کی اسٹڈی کرنی چاہیے. بہت عرصے تک لوگ اس پر بھی غور کرتے رہے، لیکن پھر وہی احساس دوبارہ پیدا ہوا کہ ذہن کیا چیز ہے، ذہن انسان کے جسم میں کس جگہ پہ پایا جاتا ہے. اگر ہم نے اس کو کسی ایک جگہ پہ پوائنٹ آؤٹ کرنا ہو، ایک جگہ پہ دیکھنا ہو، ایک جگہ پہ محسوس کرنا ہو، تو کیا ہم ایسا کر سکتے ہیں؟ اور اگر ایک شخص اپنے ذہن میں جو کچھ سوچ رہا ہے، کیا دوسرا شخص بھی اسی طرح سے اسی چیز کو سوچ سکتا ہے یا محسوس کر سکتا ہے؟ ایسا کرنا اور اس کو ٹیسٹ کرنا خاصا مشکل تھا، جس کی وجہ سے بہت سے لوگوں نے اس کو ایک فرق طریقے سے سوچنا شروع کیا. اور پھر جرمنی میں خاص طور پہ اور بعد میں امریکہ میں بھی بہت سے سائیکالوجسٹ نے کانشیس ایکسپیرئنس یا کانشیسنیس یا شعور کی بات کرنی شروع کی. یعنی وہ ایکسپیرئنسز جو انسان کے شعور میں ہیں، وہ چیزیں which a human being is aware of، ایسے ایکسپیرئنسز جو ہم محسوس کر سکتے ہیں، جو ہم بیان کر سکتے ہیں، ان کو اسٹڈی کیا جائے تو یہی سائیکالوجی ہوگی. لیکن یہ بھی ان سائیکالوجسٹ کا خیال تھا جو کہ ایک خاص طرح کی اپروچ میں بلیو کرتے تھے، جس کا ذکر ہم تھوڑی دیر کے بعد کریں گے. کانشیس ایکسپیرئنس جیسے کہ میموری کا ایکسپیرئنس ہو سکتا ہے. کسی شخص سے یہ کہنا کہ آپ اپنی میموری کوئی چیز یاد کریں اور اس کو بتائیں اور اس کی میموری کو ٹیسٹ کیا جائے، یہ ایک کانشیس ایکسپیرئنس کی بات تھی. رفتہ رفتہ بہت سے اور سائیکالوجسٹ آئے جنہوں نے کہا کہ نہیں، کانشیس ایکسپیرئنس بھی ایک ایسی چیز نہیں ہے جس کو ہر کوئی ٹیسٹ کر سکتا ہو یا دیکھ سکتا ہو، یا یہ دیکھا جا سکے کہ آیا جو شخص اپنے کانشیس ایکسپیرئنس کے بارے میں ہمیں ایک رپورٹ دے رہا ہے، کیا وہ ایک صحیح رپورٹ ہے بھی یا نہیں. ہاؤ ڈو وی چیک اف somebody was lying? How can we check if somebody was really feeling what he had reported to be feeling? ایک اور طرح کے سائیکالوجسٹ سامنے آئے جن لوگوں نے کہا کہ نہیں، سول یا روح، ذہن یا شعور، یعنی کہ مائنڈ اور کانشیس ایکسپیرئنس، یہ ایسی چیزیں نہیں ہیں جن پہ ہمیں اپنی زیادہ اٹینشن دینی چاہیے، بلکہ وی شوڈ بی فوکسنگ آور اٹینشن اپون overt, obvious, manifest human behavior. ایسا بیہیویئر جس کو ہم دیکھ بھی سکتے ہیں، محسوس بھی کر سکتے ہیں اور ٹیسٹ بھی کر سکتے ہیں. اگر آپ ان فیزز کو ذہن میں رکھیں تو آپ کو سمجھ آئے گی. جب ہم سائیکالوجی کی ڈیفینیشن کی بات کر رہے تھے، سائیکالوجی از دا سائنس آف ہیومن بیہیویئر اینڈ مینٹل پروسیسز. سائیکالوجی صرف اس چیز کے ساتھ ڈیل نہیں کرتی جو کسی شخص کے اندر، اس کے ذہن کے اندر پیدا ہو رہی ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ وہ اس کے آبویس بیہیویئر کو، ایسے بیہیویئر کو بھی اسٹڈی کرتی ہے جس کو دیکھا جا سکتا ہے، ٹیسٹ کیا جا سکتا ہے اور جج کیا جا سکتا ہے. لیکن یہ سب باتیں ہم اگلے آنے والے لیکچرز میں زیادہ ڈیٹیل کے ساتھ کریں گے. اس وقت آج کے لیکچر میں ہمارا مین مقصد سائیکالوجی کی ہسٹری کو ایک مختصر طریقے سے دیکھنا ہے، اور یہ دیکھنا ہے کہ مختلف فیزز میں، مختلف زمانوں میں کس طرح سے مختلف لوگوں نے، مختلف فلاسفرز نے، سائنٹسٹس نے، ڈاکٹرز نے، فزیولوجسٹ نے ایک پرانے بیسک سمپل فلسفے کو نئی نئی چیزیں دیں، اور وہ نئی چیزیں اس طرح سے اس میں شامل ہو گئیں کہ سائیکالوجی نام کی ایک نئی سائنس جو کہ آج ساری دنیا میں پڑھی جاتی ہے اور جس کی اپلیکیشن بہت زیادہ ہے، وہ پیدا ہوئی اور اس نے اپنا ایک بہت اچھا اور الگ
مقام بنایا. سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ سائیکالوجی میں جیسے کہ ہم پہلے کہہ چکے ہیں فلسفے یا فلاسفی کا بہت زیادہ انفلوئنس تھا. ان فیکٹ psychology itself never existed. The only thing that existed was philosophy. اور باقی کے بہت سے بھی سوچ کے طریقے ایون مذہب یا ہو سکتا ہے کہ فزیولوجی اس طرح کی چیزیں بھی فلسفے ہی کا حصہ تھی. فلسفے کی بنیادی طور پہ فلاسفر کی اپنی سوچ اور اس کے ایکسپیرئنس پہ تھی. وہ اپنی سوچ یا اس کے ایکسپیرئنس کو ٹیسٹ نہیں کرتا تھا. جوں اس کا ایکسپیرئنس کسی چیز میں زیادہ ہوتا جاتا تھا اسی طرح سے وہ چیز اس کے فلسفے کا ایک سالڈ حصہ بنتی جاتی تھی. مثلا آپ کو حیرت ہوگی کہ ایک زمانے تک لوگوں کو یہ معلوم نہ تھا کہ انسان کے جسم میں کتنی پسلیاں ہیں. ایرسٹاٹل یا ارسطو تک نے اس بارے میں ریسرچ یا سائنٹیفک انویسٹیگیشن کرنے کی کوشش نہیں کی. یعنی لوگ اپنی اسپیکولیشنز دیتے رہے کہ ہاں انسان کے جسم میں 12 پسلیاں ہیں 8 پسلیاں ہیں. کبھی کسی نے یہ زحمت نہیں کی کہ کسی شخص کو یا کسی اسکیلیٹن کو لے کے اس کی پسلیاں گن لی جائیں. لیکن ہم بے شک یہ کہتے رہے کہ پرانے فلسفی سائنٹیفک اپروچ نہیں رکھتے تھے, لیکن اس بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ سائیکالوجی آج جس شکل میں ہمارے سامنے ہے اس میں ایک خاصا اہم رول انہی فلاسفرز کا تھا. اگر ان لوگوں نے اپنی بیسک تھیریز اور ابتدائی نظریات نہ دیے ہوتے تو ان میں امپروومنٹ نہیں ہوتی, اور اگر امپروومنٹ نہیں ہوتی تو شاید سائیکالوجی ایوالو کر کے اپنی پریزنٹ فارم میں ہمیں دکھائی نہ دیتی. فلاسفرز کو اگر ہم دیکھیں تو یہ فلاسفرز دنیا میں مختلف جگہوں پر کام کر رہے تھے. تاریخ کے مختلف فیزز میں مختلف ممالک کے فلاسفرز نے اہم رول ادا کیا. مثلا یونان میں یا گریس میں گریک فلاسفرز کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے جن میں سے آپ بہت سو کے ناموں سے واقف ہوں گے. اسی طرح سے مسلم فلاسفرز کی ایک بہت ہی اہم کنٹریبیوشن ہے. اور پھر ماڈرن سائیکالوجسٹ اور فلاسفرز کا ذکر تو ہم ڈیٹیل میں کریں گے ہی. لیکن یہاں پہ ایک بات شاید ہم میں سے بہت سے لوگ نہیں جانتے کہ سب کانٹیننٹ یعنی برصغیر پاک و ہند کی اپنی فلسفی شاید ان سب فلسفی سے پرانی تھی. اگر ہم ہسٹری میں دیکھیں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ سب کانٹیننٹل فلسفی آج سے ہزاروں سال پہلے موجود تھی جو کہ باقی علاقوں میں نہیں دکھائی دیتی تھی. سب کانٹیننٹل فلسافک ٹریڈیشن میں اگر دیکھا جائے تو پرانے تانترا یوگی اور بہت سے اور فلسافیکل انفلوئنسز موجود تھے. یوگک فلسفی کے مطابق مائنڈ اور باڈی دونوں انٹر لنکڈ ہیں. مائنڈ باڈی کو انفلوئنس کرتا ہے اور باڈی مائنڈ کو. اگر مائنڈ کو ٹرین کر لیا جائے تو باڈی کی ڈیولپمنٹ کو ہم بہتر بنا سکتے ہیں. اسی طرح سے اگر باڈیلی اسٹرینگتھ اور باڈیلی کنٹرول کو امپروو کر لیا جائے تو اس کا اثر انسان کی سوچ پر یا اس کی سائیکی پر بھی ہوگا. اسی لیے اگر آپ یوگک ایکسرسائزز کو دیکھیں تو وہ صرف فزیکل ایکسرسائزز نہیں ہیں. اس میں کنسنٹریشن اور میڈیٹیشن کا ایک ایسا لیول رکھا جاتا ہے کہ جہاں پر باڈی کی ایکسرسائز ہو رہی ہوتی ہے وہاں پہ مائنڈ بھی ریلیکس ہو رہا ہوتا ہے. اسی طرح سے آپ نے بہت سے ایسے یوگیز کے بارے میں سنا ہوگا جو کہ کئی دن کئی ہفتے کئی مہینے تک میڈیٹیٹ کر سکتے ہیں بہت کم اماؤنٹ میں اور بعض اوقات کچھ بھی نہ کھاتے ہوئے زندہ رہ سکتے ہیں, ایک پاؤں پہ کھڑے رہ سکتے ہیں. The main idea is that by gaining control over their body, they can have control over their mind, and by gaining control over their mental abilities, they can forget about the physical existence or physical needs. اس لیے ان کا مائنڈ ان کے خیال میں اتنا اسٹرانگ ہو جاتا ہے کہ فزیکل نیڈس امپورٹنٹ نہیں رہتی. سو یہ سوچ جو ہے ایک بہت پرانی فلسفی کی نشاندہی کرتی ہے جس کے مطابق مائنڈ اور باڈی دونوں کو ایک ریالٹی, دونوں کو ایک سیپریٹ ریالٹی اور دونوں کو ایک انٹر لنکڈ ریالٹی کے طور پر دیکھا جا سکتا ہے. لیکن جن فلاسفرز نے شاید بہت براڈ لیول پہ کنٹریبیوشن کیا
बहुत अहम कंट्रीब्यूशन किया, और सिर्फ साइकोलॉजी ही नहीं बल्कि फिजियोलॉजी और मैथमेटिक्स और रिलीजन और न जाने किस किस एरिया में काम किया, वो थे ग्रीक फिलोसफर्स, यानी ऐसे फिलोसफर्स जो ग्रीस या यूनान में काम कर रहे थे. Greek philosophers made a very important contribution. There is a large number of those Greek philosophers which had an impact upon the modern scientific thinking. You must have heard about, say, Aristotle or Plato or Hippocrates. All of these people belonged to the Greek school of thought. Greek philosophers ने सबसे पुरानी और पहली कंट्रीब्यूशन जिस शख्स की हमें दिखाई देगी वो है हिपोक्रेटिस, जिनको हम बुकरात के नाम से भी जानते हैं. हिपोक्रेटिस was 377 to 460 BC. He talked about 4 temperaments that form personality: sanguine, melancholic, choleric and phlegmatic. Temperaments, he said, were based upon various humors or liquids found within the human body. So a person who had a sanguine temperament was cheerful and active. A person with a melancholic temperament was sad most of the time. A person with a choleric temperament was angry and aggressive most of the time. And a person who had a phlegmatic temperament was calm and passive most of the time. So Hippocrates talked about how personalities were based upon the level of liquids or humors found inside the body of a person. The next important contribution was by Plato. Plato talked about a number of things. If you go to political science, you would see a lot has been said and done by Plato. With reference to psychology, we'll talk about 2 things. He talked about the parts of the soul, that is, our soul has different parts or different types. Of these types or of these parts, the rational soul or the thinking soul was that in the highest order. यानी सोल का वो हिस्सा जो सबसे ज़्यादा अहम है और सबसे ज़्यादा ऊंचे दर्जे का मालिक है, वो लॉजिकल रैशनल सोल है, यानी ऐसा सोल जो मंतकी तरीके से सोचता है, लॉजिक के मुताबिक से सोचता है और जो मोरालिटी के मुताबिक सोचता है. A third contributor in the Greek philosophers was Aristotle. Aristotle was the student of Plato. He presented the first theory of learning. He talked about the succession of ideas. He said that ideas are generated in consciousness based on 4 principles: contiguity, similarity, contrast and succession. The theory that, or we can say the philosophy that Aristotle posed, provided a basis for later theories of learning and the theory of associationism and learning. Although Aristotle never used the word associationism or association, but since he used the ideas of contiguity, succession and similarity, which are very similar to the later ideas of associationism and learning, Aristotle's name has been associated with associationism also. Then there is another person that we are very familiar with, that is Alcmaeon. He talked about the origin of physiological psychology. He provided a basis for physiological experimentation in psychology, and he said that brain is the seat of all human intellectual faculties. Greek philosophers का contribution बहुत बड़ा है और उन्होंने psyche और human body और physiology इसके बारे में बहुत तफसील से बात की है, लेकिन क्योंकि आज के लेक्चर में हम साइकोलॉजी की तमाम तर हिस्ट्री को ब्रीफली देखना चाहते हैं, इसलिए हम इनके कॉन्ट्रीब्यूशंस के बारे में ब्रीफली बात कर रहे हैं. लेकिन जब हम ग्रीक फिलोसफर्स की बात कर रहे हैं
تو اس کے بعد ہم یہ دیکھیں گے کہ بہت سے دوسرے ایسے فلاسفرز آئے جو کہ گریس میں نہیں تھے, دنیا کے اور خطوں میں تھے, لیکن انہوں نے ایک مزید جدید طریقے سے سائیکالوجی یا فلسفی کا مطالعہ کیا. اس سلسلے میں سب سے اہم کنٹریبیوشن مسلمان فلاسفرز کا ہے. Looking at the contribution of Muslim philosophers, we will see that the modern world is probably not very familiar with the contribution of the Muslim philosophers. But actually, it was the Muslim philosophers who laid the foundation of scientific psychology, or studying the human behavior and human psyche in a scientific manner. There are a number of Muslim philosophers who made very important contributions, and the contribution of some of them can be seen in a practical form in the modern psychotherapy, in the modern psychophysiology, and many other areas. Muslim philosophers کی contribution اگر ہم دیکھیں تو مختلف ادوار میں مختلف طریقے سے ظاہر ہوتی ہے, لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ مسلم فلسفی میں کامن ہے. مثلا ریلیجن کی کامنالٹی, بیسک ریلیجس بلیفس کی بنیاد کے اوپر اپنی فلسفی کو ایک شیپ دینا, یہ چیز ان سب فلسفرز میں کامن ہے. سو ایک سینٹر یا ایک کور اور خدا کی ذات کا ایک سینٹرل رول ہر ایک مسلم فلسفی میں دکھائی دے گا. According to the Muslim philosophers, if you look at them, the contributions of the Muslim scientists in the field of physiological treatment is very significant. Besides their contribution to psychology, the Dark Age was a period when Muslim philosophy, science, and knowledge flourished. Initially, mental disorders were taken to be caused by supernatural phenomena, and therefore the cure was done through witchcraft and magic. On the contrary, Muslims presented the humane concept of mental treatment. They gave new ideas and concepts about mental health, personality, and rehabilitation of the mentally ill. Muslim thinkers and philosophers established the first mental hospital in Spain. Now, this hospital was found in the premises of the king's palace, and it was the king who himself looked after the workings of the hospital. Now here one thing is important. We have said that they gave a humane concept, یعنی انہوں نے ذہنی امراض, ان کے علاج اور ذہنی مریضوں کے ساتھ سلوک کے بارے میں ایک انسانی رویہ اختیار کیا. اگر آپ کو یاد ہو, تھوڑی دیر پہلے ہم کہہ رہے تھے ٹریفائننگ یا ذہنی مریض کی اسکل میں ایک سوراخ کر دیا جاتا تھا تاکہ ایول اسپرٹ اس سے باہر نکل سکے. مسلم فلاسفرز نے اس طرح کے طریقہ علاج کو ڈسکریج کیا اور انہوں نے سائیکو تھراپی کی طرف زیادہ توجہ دی تاکہ انسانوں کے ساتھ انسانوں والا سلوک کیا جائے اور ان کی حالت کو اسی کی مدد سے امپروو کیا جائے. یہاں پہ شاید یہ کہنا بے جا نہیں ہوگا کہ افسوس کی بات ہے کہ پاکستان میں آج بھی پرانے زمانے کے طریقہ علاج, گو کہ ٹریفائننگ نہیں کی جاتی, مگر اس سے ملتے جلتے طریقہ علاج اختیار کیے جاتے ہیں, جس میں مریض کو فزیکل پنشمنٹ دی جاتی ہے, اس کو ایذا رسانی کی جاتی ہے, بعض اوقات ان کو جلایا جاتا ہے, مارا جاتا ہے, پیٹا جاتا ہے, زنجیروں سے باندھ دیا جاتا ہے, جو کہ کسی بھی طرح سے ایک انسانی سلوک نہیں ہے. لیکن آپ کے نالج کے لیے یہ چیز امپورٹنٹ ہے کہ یہ طریقہ علاج کوئی قابل سائیکالوجسٹ یا سائیکائٹرسٹ استعمال نہیں کرتا. یہ طریقہ علاج صرف فیک ہیلرز یا جعلی معالج یا جھوٹے پیر فقیر اختیار کرتے ہیں, جن لوگوں کے پاس کسی بھی طرح کا سچا نالج یا سچی ٹریننگ ہے. وہ ان میں سے کسی بھی طریقے کو کبھی بھی استعمال نہیں کریں گے, کوئی بھی ایسا طریقہ جس میں مریض کو مزید ذہنی پہنچنے کا خدشہ ہو. Now, if you look at the Muslim philosophy and mental health,
Muslim philosophers presented concise and clear ideas about the types, actions and functions of human nature. According to them, a child is born pure. He has both the positive and negative forces within him, but they are not at conflict at that time, and they are in complete, perfect harmony at the time of birth. Man has been given the ability to differentiate between good and bad. So, in other words, what they are saying is that no man, no child is born good or bad. He is just a human being who is born. The capacity, the capability of doing wrong or right is there, but it is in later life that the child learns to become good or bad. دوسرے الفاظ میں اگر ہم دیکھیں تو یہ فلاسفرز یہ کہہ رہے ہیں کہ انسان پیدا اچھا یا برا نہیں ہوتا، عمر کے ساتھ ساتھ وہ اچھا یا برا بنتا ہے. سو ان ادر ورڈس واٹ دے آر سیئنگ از دیٹ ایکسپیرئنس اور انوائرمنٹ میکس اے پرسن گڈ اور بیڈ، جو کہ ہماری آج کی ماڈرن لیٹسٹ تھیری ہے. یعنی انسان کے سرکمسٹانسز، اس کا ماحول، اس کے ارد گرد کے حالات اس کو وہ کچھ بناتے ہیں جو کہ وہ آج ہے. اگر وہ کسی مختلف ماحول میں ہوتا، مختلف لوگوں نے اسے پالا ہوتا، مختلف شہر میں یا مختلف ملک میں پیدا ہوا ہوتا، تو شاید وہ ایک بالکل مختلف انسان ہوتا. کیونکہ پیدا اس فلسفی کے مطابق، جو کہ ماڈرن فلسفی بھی ہے، پیدا سب لوگ ایک جیسے ہی ہوتے ہیں. بعد کی تربیت، بعد کی پرورش، بعد کے حالات ان کو وہ سب کچھ بناتے ہیں جو کہ وہ زندگی بھر بنے رہتے ہیں. The first and the oldest Muslim philosopher who made a contribution was Imam Razi. According to him, a person maintains sentimental attachment with the physical object, and when he has to part away from that object, then he becomes frustrated, sad and depressed, and becomes a mental patient in extreme cases. Sentimental attachments are there with the mortal things which cause trouble for the person. The person keeps on increasing his attachment with these things until it becomes more important than the necessary. And now, what is necessary? Necessary is God, the love of God. Imam Razi believed that person should love everything mortal through God. The love of God should be the main love. He said that these physical things are granted by God and He takes them back whenever He wanted. So, آسان لفظوں میں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ مارٹل چیزوں کے لیے، مادی چیزوں کے لیے، مٹیریل چیزوں کے لیے انسان کی محبت اس کے لیے مصیبت، پریشانی اور ذہنی مرض کا باعث بنتی ہے. انسان کو مادی چیزوں سے محبت نہیں کرنی چاہیے، اس کی مین محبت خدا کی ذات کے ساتھ ہونی چاہیے. باقی سب چیزوں سے یہ سوچ کے محبت کرنی چاہیے کہ وہ سب چیزیں خدا نے اس کو دی ہیں، خدا کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں. The next person is Al-Farabi. He was a great philosopher and poet. According to him, man is composed of two elements, that is body and soul. He believed in a dualistic nature of man. He was of the view that there exists no relationship between body and soul. یعنی یہ ان فلاسفرز میں تھے جن کے خیال میں سول، جو کہ ایک غیر مادی چیز ہے یعنی روح، ایک الگ چیز ہے، اور باڈی جو کہ ایک مادی اینٹیٹی ہے، مٹیریل اینٹیٹی ہے، وہ الگ ہے. باڈی کی اپنی نیڈس ہیں، سول کی اپنی ڈیمانڈز ہیں، اور دونوں ساتھ ساتھ نہیں چلتے، الگ الگ کام کرتے ہیں. دس واز اے ڈوئلسٹک اپروچ، جو کہ بعد میں آنے والی اپروچز سے مختلف تھی، کیونکہ بعد میں لوگوں نے اپنے ایکسپیرئنس سے، ریسرچ سے اور تجربے سے یہ دیکھا کہ مائنڈ اور باڈی یا سول اور باڈی آپس میں ریلیٹڈ ہیں، ایک دوسرے کو افیکٹ کرتے ہیں. Then we see that there was the contribution of Ibn Muskawiyah. According to him, man is a compound of body and soul. So he is not talking about a dualistic approach.
he's talking about a composite approach. Ruh is the main factor that controls our actions and maintains them. If soul rules over the body, then the person remains mentally healthy. But if body rules over the soul, then person becomes mentally ill. So दूसरे अल्फाज में वो ये कह रहे थे कि सोल और बॉडी आपस में एक दूसरे के साथ साथ काम करते हैं, लेकिन अपर हैंड सोल का होना चाहिए. रूह जो है उसको रूल करना चाहिए बॉडी के ऊपर, बॉडी को सबॉर्डिनेट होना चाहिए रूह का. जिन लोगों में रूह अपर लेवल पे रहती है, उसका अपर हैंड रहता है, those people are mentally healthy, and the people in whom the body rules the mind or the soul, those are the people who become mental patients and who become mentally ill. Ibn Sina, or commonly known as Avicenna in the West, was one of the greatest Muslim philosophers. He was a physician, scientist and a philosopher. He was considered as the great physician of Middle Ages. He gave importance to the sentiments of the individual. He said, when man is away from God's love, he is also away from man's love. He gave the systematic account of the kinds of mind and its faculties. According to Avicenna, there are three kinds of mind: vegetable mind, animal mind, and human mind. The vegetable mind is the nutritive mind that had the power of growth and the power of reproduction. The animal mind had the motive faculty, and it was perceptive or cognitive in nature. The human mind was a practical reason or active intelligence on which morality depends. Theoretical reason or speculative intelligence that is found in the human mind is the one that enables us to have abstract thinking. Another important contributor to the Muslim philosophy was Imam Ghazali. He believed that self or Zaat, as we call it, जिसको उन्होंने कल्प का नाम दिया, कल्प is the essence of man. It is the spiritual entity residing in the human body which controls the organic and physical functions of an individual. Self is the center of personality from which all the psychological phenomena originate. He classified the behavioral maladjustments into the bodily and spiritual disorders. According to him, there are 6 powers of self. 1. Anger. 2. Impulse. 3. Apprehension. 4. Intellect. 5. Appetite. And 6. Will. He said that anger is the beastly power and intellect is the divine power in the human being. His method of treatment was called contradictory treatment, that is, treat illiteracy with literacy. In other words, किसी भी शय का इलाज उसके opposite को इस्तेमाल करने से हो सकता है. The therapist in this case was named as Sheikh and the patient was called Murid. Ibn Arabi was another important Muslim philosopher who believed in the idea of Wahdatul Wujud, which means that man is the part of God himself. Because man is created by God, so for mental healthiness, it is essential that he should parish himself in the Zaat of God. Now, these were the contributions of the Muslim philosophers, only a few of them. There are many others which we did not have time to mention. But when these people were working, at the same time, changes were taking place in other parts of the world. As we said, when these people were working, that was the dark period in the West. By the time the contributions of Muslims were spreading all over the world, the West had also started awaking.
So new thinkers were emerging in the West, new philosophies were brought forth in the West, and therefore we saw changes in that area of the world. But the most important changes started taking place after the Industrial Revolution, especially after the 17th century. So, looking at the contribution of philosophers, physiologists and thinkers, which were later on turned into psychologists in many cases, we can see that some major changes took place after the 17th century. Some of the very important names will be discussed here, and many others will be discussed in later lectures when we will discuss separate theories in detail. Looking at the first person of them was the French thinker. According to him, human body was seen as a piece of machinery that is intricate and complicated. Just like a machine is complicated and intricate, at the same time we know that it needs a total unity, total collaboration, total harmony. If any part is not working properly, it affects the rest of the machine. So this is what is important in his theory, that different parts are working in the machine, but they are interlinked and they are related to each other. According to Descartes, mind-body interactive dualism was there. That is, although mind is a separate entity, body is a separate entity, but they interact with each other. They influence each other. They operate separately, but influencing each other also all the time. He also talked about nerves that are operating throughout the body. He thought and he said that nerves are hollow tubes through which animal spirits conducted impulses. But we can see that this was just a very initial phase in new and modern thinking, especially pertaining to physiology. Later developments, when they took place, they changed these ideas, but we can never deny the contribution of people like Descartes, because they provided a basis on which the new psychologists could stand and explore the world around them. Another important contribution was by Franz Joseph Gall. His area of interest was phrenology. He talked about particular psychic functions represented by particular areas of the brain. So he said that different areas, separate areas of the brain are responsible for different specific functions. Intelligence, moral character, and other personality characteristics can be discerned by the shape and number of bumps on a person's skull. So Gall was taken as an expert who could look at people's faces, at the shape of their skull and the bumps on their skull and face or forehead, and could tell about their personality. Now, how scientific that was, that is to be tested. But people did believe in that, and later sciences, later methods developed on the same line of thinking. One important name that you must be familiar with is that of John Locke. John Locke was an English philosopher. He gave the concept of tabula rasa, that is, a blank slate. People, according to him, are born in this world with empty minds, that is, a tabula rasa or a blank slate. The ideas and memories are imprinted as a result of experience. And Locke was an empiricist. Now, looking at John Locke's contribution, we can keep three things in mind. One, he gave the idea of a blank slate, that is, a child is born with a blank, plain, empty mind. Two, it is experiences that are imprinted on that mind, and this is what makes a person what he becomes in later life. And three, we said that he was an empiricist.
That is, he was one person or a philosopher who would believe in only what could be experienced, what could be tested. And this is important because this laid foundations for empiricism, for experimentation, and for testing and judging reality. But these were just a few of the people that made contributions at individual level. There are a number of people who worked a lot, who gave their individual theories, and they explored reality in different ways. इन लोगों के बारे में हम बात अगले 2 या 3 लेक्चर्स में करेंगे जब हम सेपरेट स्कूल्स ऑफ थॉट या सेपरेट फिलॉसफीज की बात कर रहे होंगे. बट आफ्टर पीपल लाइक जॉन लॉक, many other developments took place in the area of physiology and related disciplines. In later influences, early developments in philosophy led to the development of experimental and research-oriented psychology, and we will be discussing that when we'll discuss structuralism as a school of thought. In 19th century, great changes occurred in terms of scientific research and developments. Besides developments in other fields, discoveries in physiology also took place. But instead of talking about individual contributions, we can see that later on individual contributors became less important because different schools of thought emerged. A school of thought is a way of looking at things, explaining those things, and predicting about things. A school of thought does not consist of the work or philosophy of just one person. It is contributed to by a number of philosophers and thinkers. History of psychology saw that in the late 19th century and the early 20th century, psychology had different schools of thought, just as it has undergone different phases from the study of soul to the study of mind to consciousness and to behavior. Similarly, at least 3 prominent schools of thought emerged in that time. Those 3 schools of thought that had a very deep influence upon modern psychology are structuralism, functionalism, and Gestalt psychology. Structuralism is a school of thought which focused on the fundamental elements that form the foundation of thinking, consciousness, emotions, and other kinds of mental states and activities. Functionalism concentrated on what the mind does, the functions of mental activity, and the role of behavior in allowing people to adapt to their environments. And a third school of thought was Gestalt psychology, that focuses on the organization of perception and thinking in a whole sense, rather than on the individual elements of perceptions. Of course, there were other schools of thought also. But as modern developments took place, we saw that we do not use the word school of thought anymore. Schools of thought converted into models of psychology, and we can see that there are different models of psychology that exist today. There is the biological model, there is the psychodynamic model, cognitive model, behavioral model, and humanistic model. A model is not something very different from a school of thought. A school of thought meant a certain way of looking at things. इसको हम दूसरे लफ्ज़ों में नज़रिया कह सकते हैं. Usually a school of thought discusses human psyche, mind, behavior. It has its own approach of explaining mental illness, understanding mental illness, and other aspects of psychology of a person or society. A model is not something very different from a school of thought. This is the new way of looking at things. A model is a total, complete structure, a paradigm of explaining things. Different models have their own approach,
their own way of explaining things, of understanding things, of studying, of conducting research, and understanding human behavior, human mental processes. So if there is the biological model, it has its medical, biological approach. If you look at the psychodynamic model, it has a psychodynamic approach of understanding things. But we'll be talking about that in the coming lectures. We will have separate lectures for schools of thought and separate lectures for the various models that exist in psychology today. And we will also be talking about the contribution of individual psychologists, therapists, and thinkers, and how they contributed to these schools of thought, and we will see how the knowledge that they provided and generated applies to everyday life and how we use it. But for today's lecture, this is all. Today we talked about the history of psychology in a very, very brief manner. We talked about the subcontinental philosophic approach. We talked about the contribution of the Greek philosophers, the Muslim philosophers' contribution, and we talked about the developments that took place in Europe and in the rest of the West, especially after the 17th century and before the establishment of the first psychological lab in Leipzig, Germany in 1879 by Wilhelm Wundt. We'll discuss the rest in the coming lectures. Till then, take care. Allah Hafiz.